السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل یونیک ایموشنز۔ دوستو، ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی سے اسے دور سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو ایک چوہا زور و قطار سے رو رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے چوہے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ چوہے نے کہا، میں ایک کمزور جانور ہوں۔ جنگل میں بہت سی بلیاں رہتی ہیں جو چوہوں کو کھا جاتی ہیں۔ مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے سارا دن میں اپنی بل میں گھسا رہتا ہوں۔ ڈرا سا سہما سا رہتا ہوں۔ اس طرح ڈر کے جینے سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے بلی بنا دے، تاکہ باقی جو میری زندگی ہے وہ بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر کے سکون سے گزار سکوں۔ وہ بوڑھا نیک آدمی تھا۔ اسے چوہے پر ترس آ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس چوہے کو بلی بنا دیا۔ اب وہ ڈرپوک چوہا بہت خوش تھا، کیونکہ اب اسے بلی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس بوڑھے آدمی کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو وہ چوہا جو بلی بنا ہوا تھا دوبارہ زور سے رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، کچھ دن تو میں بلی بن کر بہت خوش رہا، پھر ایک دن جنگل میں موجود کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اب مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اب اللہ سے دعا کر رہا ہوں وہ مجھے ایک کتا بنا دے تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ چوہا پھر بلی سے کتا بن گیا۔ کتا بن کر وہ اب خوش تھا، کیونکہ اب اسے کتوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے کی جان پر بن گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر شیر سے بچ گیا۔ اب اسے شیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اب وہ پھر ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا اور رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ پھر بوڑھا آدمی وہاں سے گزرا اور پوچھنے لگا، اب کیوں رو رہے ہو؟ اب کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ شیر بنا دے۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیر بننے کے بعد کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ شیر بن گیا۔ شیر بننے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ اب اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، اب اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ اب ایک جنگل کے بادشاہ کی طرح زندگی گزارے گا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاری اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اب اسے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کی مشکلات بڑھ چکی تھی، کیونکہ بڑا جسم ہونے کی وجہ سے اس کے لیے چھپنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ پریشان ہو کر پھر اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا۔ اس بوڑھے آدمی کو اپنی ساری مشکل بتائی اور اپنی مشکل کا حل پوچھا۔ اس عقل مند بوڑھے آدمی نے کہا، تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر ضرور لگے گا۔ تم شیر بھی بن گئے
تم جنگل کے بادشاہ بھی بن گئے لیکن پھر بھی ڈر ڈر کے زندگی جیتے ہو، کیونکہ یہ ڈر تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل اس ڈرپوک چوہے کا دل ہے۔ اپنے ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ چوہے پر اس بوڑھے آدمی کی بات کا بہت گہرا اثر ہوا اور اس کو سمجھ آ گیا کہ بہادری سے جینے کے لیے اپنے اندر کے ڈر پر قابو پانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بغیر جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے چوہا بن گیا۔ دوستو، ڈونٹ مائنڈ، پر ہم میں سے بہت سے لوگ اس چوہے کی طرح ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان سے ڈر لگتا ہے، جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، مزدور کو اپنے ٹھیکیدار سے ڈر لگتا ہے، والدین کو اولاد کے بچھڑنے کا ڈر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں کبھی بھی زندگی میں کسی بھی مقام پر نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ ڈر ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے پروں کو کاٹ دیتا ہے، ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں یا پھر خود کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو والدین کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے، لیکن وہ پھر بھی اس ڈر پر قابو پا کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہوتے ہیں جو گرنے سے ڈرتا ہوتا ہے وہ کبھی چلنا نہیں سیکھتا۔ جو پرندہ اپنے پروں کو کھولنے سے ڈرتا ہے وہ بلند فضاؤں میں کبھی نہیں اڑ پاتا۔ دوستو، ڈر تو کامیاب لوگوں کو بھی لگتا ہے، لیکن وہ اس ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے جیت کر دکھاتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑے بہت لازمی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔